السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اسی لیے میرا یہ تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا تھا اچھا انسان بننا ہے تو لوگوں میں خوبیاں تلاش کرو اور خود میں خامیاں تلاش کرو۔ ہم جب کسی میں خوبی تلاش کریں گے تو ان خوبی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب خامیوں کو تلاش کریں گے تو ہماری نگاہیں عیب تلاش کرتے 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 ہم خود عیب دار بن جائیں گے۔ تو قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور مصلی امامت پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو مقتدیوں کے اندر سب سے بہتر ہو، اور کھڑا کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی۔ حضور کے نزدیک صدیق اکبر بہتر ہیں، لیکن صدیق اکبر خود کو کتنا کمتر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک ذہن ملا کہ جو بھی قیادت کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے، یا کسی اعتبار سے اپنے آپ کو مشہور و معروف اسکالر کی حیثیت سے اپنی شناخت بھی بنوا لے، تب بھی اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بہتر ہوں۔ اور علم کے اعتبار سے تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر کوئی بڑا علم والا موجود ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کمتر تصور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر تصور کرنا چاہیے تاکہ بہتر بننے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے پہلا جملہ فرمایا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ۔ مجھے یہاں پر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حج مکمل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت امید ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے حج کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو جواب میں کیا فرماتے ہیں، میں تو ڈر رہا ہوں کہیں میری وجہ سے سب کے حج برباد نہ ہو جائیں۔ عظیم محدث ہے حضرت سفیان، لیکن فکر دیکھیں اور سوچ دیکھیں تو ہمیشہ یہ بات دل و دماغ کے اندر رہنی چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کسی پاپی کو دیکھو، کسی گنہگار کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو تو برا جانو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور وہ بہتر انسان بن جائے، اور کبھی اپنے عمل کو اور خود کو بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ شیطان ورغلا دے اور یہ نیکی ہماری زندگی کی آخری نیکی ہو اور ہمارے قدم پھسل جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کے اندر پہلا جملہ فرمایا کہ میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں تم میں بہتر نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُنِي، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت بھلائی کے کام میں تو کسی کو کوآپریٹ کیا جانا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کروں، نیک کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتا دینا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی قائد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا کون آ گیا، کیا یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے،
یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. صدیق اکبر نے بتا دیا غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اگر میرا کام تم کوئی درست نہ دیکھو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کام کو درست کر لیا کروں. کیا آج کے دور میں کوئی ایسا قائد ملے گا؟ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ٹوکے تو جیل میں آپ کو ڈال دیا گیا. لیکن قربان جائیے، یہ اسلام جو پھیلا ہے اور ہم تک جو پہنچا ان اسلاف کی قربانیوں کی بنیاد پر، تو ان کا کردار کیا تھا، ان کی مینٹلٹی کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرماتے ہیں میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتا دینا. اور یہ تاریخ گواہ ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر جب مہر کی رقم کا مسئلہ آیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر مقرر فرمانے کا ارادہ فرمایا کہ اتنی ہی مہر ہونی چاہیے، تو ایک خاتون نے باقاعدہ فاروق اعظم سے کہا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنا دی. فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور فرمانے لگے عمر خطا پر تھا، ایک عورت نے عمر کی اصلاح فرما دی. یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے الصدق امانۃ، سچائی ایک امانت ہے. سچائی، اللہ اکبر. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر میں قرآن شریف کی 2 آیتیں آپ کی نگاہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. آدمی جھوٹ کہاں بولتا ہے؟ 2 چیزوں میں بولتا ہے، مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں. صبح سے لے کر رات تک کاروباری انسان مال کے سلسلے میں جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے. تو قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے. جس مال کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو یہ مال قیامت میں تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا. جس بیٹے کی خاطر بیٹیوں کے حق مار رہے ہو وہ بیٹے قیامت میں نفع نہیں پہنچائیں گے. تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا. اور واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا جھوٹوں کے ساتھ نہ رہنا. اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے کسی کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچائی ایک امانت ہے. یہ ایسی امانت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو. ان الصدق بر، کہ بے شک سچائی نیکی ہے. اور کیسی نیکی ہے یہ؟ کتنی طاقتور نیکی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جنت تک لے کر کے جاتی ہے. سچائی ایسی نیکی ہے کہ انسان کو جنت تک لے کر کے جاتی ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے انبیاء کی شان کے اندر یہ لفظ باقاعدہ آیا صدیق النبی، صدیق النبی، صدیق النبی. نبی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، اور سب سے زیادہ بات اگر کسی کی سچی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ہے، جیسا کہ قرآن میں رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. تو سچائی بہت بڑی دولت ہے، سچائی بہت بڑی طاقت ہے، اور سچائی ایک امانت ہے. پہلا درس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو دیا
वो सच्चाई का दिया। और याद रखें, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की नजर उन्हीं दुरूस पर हुआ करती हैं जो दुरूस अकाबिरीन, सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन, अंबियाए किराम के जो दुरूस होते हैं। यही वजह है कि जब गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर पढ़ने के लिए निकले तो मां से कहा कि मां मुझे नसीहत करो, तो मां ने एक ही नसीहत की थी और वो यही की थी, बेटा सच का दामन मत छोड़ो। इसलिए कि जो मामलाती जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकता, वो दीन के मामले में कैसे झूठ बोलेगा। इसलिए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहले खुतबे खिलाफत के अंदर फरमाया, अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खयानतुन, और किज़्ब खयानत है, झूठ। याद रखिए, गुनाह की बदबू होती है, आपको हमको मतलब नहीं महसूस होती, लेकिन गुनाह में बदबू है। और झूठ में तो इतनी बदबू है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से फरिश्ते काफी मील दूर चले जाया करते हैं। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वालों पर। इसलिए झूठ से हमेशा परहेज करें। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने दूसरी बात जो अपनी कौम को फरमाई वो यही कि वल किज़्बु खयानतुन। अब उसके बाद मुआशरे के अंदर कमजोर लोग होते हैं, रियाया के अंदर ताकतवर लोग कमजोरों का इस्तेहसाल करते हैं और कमजोरों का हक मारते हैं। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर अबू जहल कमजोरों के हक को मार लिया करता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कमजोरों का हक दिलाया करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को सामने रखते हुए खुतबे खिलाफत में फरमाया, वद्दईफ़ु मिनकुम क़विय्युन इंदी हत्ता रिहा इल्लति इंशाअल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, जो तुम में कमजोर है वो मेरे नजदीक कवी है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं उसका शिकवा दूर कर दूंगा। यानी होता यह है, तवज्जो चाहूंगा जो बात समझने की है, होता यह कि मनसबे खिलाफत पर या किसी बड़े ओहदे पर इंसान बैठा और मुआशरे के किसी कमजोर के ऊपर किसी ताकतवर ने जुल्म किया। अब वो ताकतवर हो सकता है रिश्तेदार भी हो, वो ताकतवर हो सकता है बेटा भी हो, और वो इस ज़ौम के अंदर हो कि मेरा बाप खलीफा है, मैं कुछ भी चाहूं कर लूं। लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर कि इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि जो तुम में कमजोर है वो मेरे नजदीक कवी है। यानी कोई कमजोर नहीं। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो और यह समझते हो कि तुम्हारा हक मारा जाएगा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम मेरे नजदीक इसलिए कवी हो कि मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिला करके रहूंगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से इरशाद फरमाते हैं, और जो तुम में ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उससे कमजोर का हक लेकर के रहूंगा। यानी किसी ताकतवर ने किसी कमजोर का हक मार लिया है, दबा लिया है, पैसा ले लिया, यहां तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने के अंदर जो ताजिर आते थे वो अपने साथ अपनी बच्चियों को लेकर आते थे, बच्चों को लेकर आते थे। तो ताकतवर जो ताजिर होते थे वो उनकी बच्चियों को किडनैप कर लेते, अपने पास रख लेते, फिर देते नहीं थे। ये सारी चीजें उस जमाने में होती थी। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं उससे कमजोर का हक लेकर के रहूंगा। यानी अगर किसी ने किसी कमजोर का माल दबा दिया है तो कमजोर का हक उस ताकतवर से मैं लेकर के रहूंगा। यह सिद्दीक़ अकबर ने खुतबे में फरमाया। इसलिए कि रियाया से खुतबा फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे,
تو رعایا کو اطمینان دلانا، ان کے پرابلمز کے سولوشن کو پیش کرنا، یہ وقت کے خلیفہ کی اور قائد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس خطبے کے ذریعے اپنی عوام کو اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ لوگوں تم گھبرانا نہیں کہ تم طاقتور کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے یا کوئی طاقتور تم کو دبا لے جائے گا، نہیں، اور کوئی کمزور بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں، جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا، اور وہ خطبے میں یہ پیغام ہے، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے۔ مصیبتیں اس وقت عام ہوتی ہیں جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے۔ العیاذ باللہ اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ اب تو بے حیائی کے مناظر ماں باپ خود شوٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جس قوم سے حیا نکل جائے اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔